طاہر کی دعا تو سن لے خدا، مرکز یہ صدا آباد رہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل۔ پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے۔ مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ہاں مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف۔ ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، ہاں عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے۔ یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئی، ہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئی۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں گئی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی گئی۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی گئی اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی گئی، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی گئی اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی گئی، کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی گئی۔ غرض موت ہر ایک کو آتی گئی، فرق اتنا کہ آج ان کی کل ہماری باری گئی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہو، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں الاولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبؤ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق کے خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے کر جاؤ اور جہنم میں اونڈھا منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دینوں میں دکھار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ ان کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس پہ بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی گئی، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد فیتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد و مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کو جمع کرنا
کرنے کے لیے ہم کتنا فکر مند گئے. جمع کرنے کی کیا چیز تھی, جمع کیا کر رہے ہیں. میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, نہ دولت کے ساتھ گئی نہ اطفال گئے. ہاں کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے, نہ دولت کے ساتھ گئی نہ اطفال گئے. پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ, پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ, ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. عزیز دوستو, سکندر بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا. نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا. سر زمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اپنے آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا. پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ میں کفن و دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا, اگر آپ کا کفن و دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا. پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے, جب میں مر جاؤں تو آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لینے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائے, ایسا نہ فرمائے, کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہے, کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے کہ فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا. وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے. اس میں بڑی بے عزتی ہے. سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. میرے دوستو دنیا سے اتنے بڑے بڑے بادشاہ خالی ہاتھ گئے, نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے, صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے, اچھے ہوں یا برے. دوستو آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے, کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو, جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے, روزہ رکھ لیا کریں گے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے, بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے. موت نہ تھی کسی کو جوانی دیکھتی گئی اور نہ ہی کسی کے حسرت و یاز دیکھتی گئی. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کو موت آتی گئی نہ ایک گھڑی پیچھے آتی گئی اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی گئی. چنانچہ نہ ایک گھڑی آگے آتی گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چنانچہ مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینہ میں ہوں, فرما دیجئے میری موت کب آئے گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دیے. امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے. علماء ابن سیرین جو خواب کے تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے, ان کے پاس امام مالک رحمت اللہ علیہ آدمی بھیجا کہ حضرت سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کہنے لگے کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑی عالم کا خواب ہے. اس آدمی سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے. راز ظاہر ہوا کہ یہ خواب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے. علماء ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت پڑھی ہے خمس لا یعلمہ الا اللہ. یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب آئے گی. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, عورت کے رحم میں بچہ ہے بچی ہے, کچا ہے کچی ہے, 1 ہے 2 ہے, کالا ہے بھورا ہے, پورا ہے ادھورا ہے, سست ہے یا چست ہے, یہ کس کو پتا ہے. نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. نمبر 5 وَمَا تَدْرِي
نفس بأي أرض تموت. موت تمہیں کہاں آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے. عزیزو موت کی تیاری کرو. ہم سفر میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے, بستر ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, انتظام ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے جو قبر سے لے کر حشر تک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفینۃ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں, نہ نماز نہ روزہ, اور کفن پہن کر جا رہا ہے, یوں سمجھے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے. اب غرق ہونے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شہر خاموشہ کو دیکھے جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں, گئے تو آتے نہیں, گم ہوئے تو نظر آتے نہیں. عزیزو یاد رکھو موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو. دوسروں کے اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی موت آ جائے گی, اور آج جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر تب عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سنگ گرا جو حائل ہے, یہ سنگ گرا جو حائل ہے, رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہاں یہ سنگ گرا جو حائل ہے, رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی گئے, تلوار بھی گئے, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدارس ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.